میرا عزیز ساتھیو، آج جمعے کا دن ہے اور محرم الحرام کا مہینہ، پہلا مہینہ اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے۔ 1447 ہجری چلا ہوا تھا، اب 1448 ہجری چل گیا۔ آج چاند کی 3 تاریخ ہے۔ اگلے جمعے کو 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو یاد کیا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں کس طریقے سے حق کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، مگر باطل کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا برداشت نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہیں کہ ساری دنیا ان کی شجاعت اور دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ شروع اسلام میں خانہ کعبہ کے پاس لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر نافرمان جو اسلام کے اس وقت میں دشمن تھے ان کے پاس جا کر، ان کی ٹولی میں جا کر کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ مکہ سے باہر آ کر کرو۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ کے پیچھے نہ کر سکا اور ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ یعنی ان کی خلافت میں 10.5 سالہ دور میں بڑے بڑے قلعہ فتح ہوئے، بہت سارے شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی فتح ہو جایا کرتا تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی شہر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں رو رو کر مانگا کہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو فوقیت نصیب فرما، اسلام کی مدد فرما۔ ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ کی سرزمین پر دبدبا تھا، رعب تھا، اور ایک شجاعت اور ایک بہادر آدمی تھے، ان سے ڈرتے تھے۔ مگر جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی فکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے رہا کرتے تھے۔ اسی بات کو لے کر ایک مرتبہ وہ چلتے ہیں، مگر راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس وقت میں عمر کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مگر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بہنوئی اور بہن اسلام لا چکے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال ہو جاتے ہیں۔ بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے تھے۔ غصہ آیا اور بہن کو اتنا مارا کہ لہو لہوان ہو گئے۔
مگر مارنے کے بعد پٹائی کرنے کے بعد کچھ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ وہ صفحہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، غسل کیے بغیر اس کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب غسل کرا پھر وہ صفحہ دیا جو قرآن کریم کے 16ویں پارے کے آدھے پارے پر سورت شروع ہوتی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ یہ آیت کریمہ پڑھنی شروع کرتے ہیں تو پتھر تھا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مسلمان آپ پر اسلام لانے پر سارا مکہ نعروں سے بلند ہو گیا اور بڑی خوشی منائی اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ میرے بھائیوں، 10.5 سالہ دور میں آپ نے بڑے بڑے فتوحات، بڑے بڑے شہر قلعے فتح کیے۔ ابو لؤلؤ جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ آپ کے ہر وقت آپ کی فتوحات کو دیکھ کر جلتا تھا اور دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کب موقع ملے۔ آخر وہ مدینہ میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مدینہ میں رہتا تھا، ایران کا مجوسی تھا۔ ایک دن اس نے موقع پا کر فیروز نامی فجر کی نماز میں اپنے نیزے کو، اپنے خنجر کو لاتا ہے چھپا کر۔ جیسے ہی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے نیت باندھتے ہیں اور قرات شروع کر دیتے، وہ اپنا وار بڑے زور سے کرتا ہے اور 6 وار کر کے آپ کو اسی وقت میں زخمی ہو کر مسلح پر گر جاتے ہیں۔ مگر اسی وقت میں آپ حضرت عبداللہ، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے ہیں اور وہ نماز کو مکمل کرا لیتے ہیں۔ یہ حملہ جو وار کیا تھا یہ 26 ذو الحجہ کو، آپ تقریباً 3 یا 4 دن بیمار رہنے کے بعد آپ 1 تاریخ کو، محرم الحرام کی 1 تاریخ کو جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔